أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ یونس کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اسے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رحمانی طرز عمل کے حامل لوگوں کی زندگیاں اس انداز سے گزرتی ہیں کہ ان کے لبوں پہ ہر وقت حمد و ثنا ہوتی ہے۔ ان کا ہر کام کی راف اللہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور دوسرے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نیکی اور بھلائی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ یونس رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 20 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اجلت کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شر کی جیسے وہ اجلت مچاتے ہیں شر کی، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ضرور چکا دی جاتی ان کے لیے اجل ان کی۔ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، ان کی سرکشی میں اندھا دھند پھرتے۔ یعجلو، جلدی کرے، ہسٹنس۔ اللہ تعالیٰ کے مزاج اور لوگوں کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قانون لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ فوراً پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی نہ بچ پائے۔ جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اگر مواخذہ فرمائے اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کے سبب، نہ بچ پائے اس پہ کوئی بھی جاندار، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں اجل مسمہ تک۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی عمر کے خاتمے تک مہلت دیتے ہیں تاکہ جو کوئی بھی توبہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی طرز فکر و عمل کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتا تو اسے یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد رب کریم کے حضور پیش ہو کے ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر کفر کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بل لیٹے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، چل دیتا ہے گویا نہ پکارا تھا اس نے ہمیں اپنی تکلیف میں جو پہنچی اسے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح مزین ہے اسراف کرنے والوں کے لیے جو اعمال وہ کر رہے ہیں۔ للمسرفین، بیجا کرنے والے۔ انسان سے مراد بھولے ہونا ہے، اور حضرت انسان کی حالت یہ ہے کہ اسے جب بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، اگر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ وہ اس سے مصیبت کو دور کر دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کمال مہربانی کے ساتھ اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو اپنا پہلو جھاڑ کے ایک طرف کو اس طرح سے چل دیتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف میں کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 51 میں اسی انسانی طرز کو بیان کیا گیا۔ جب ہم انعام کرتے انسان پہ، اراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی توانائیاں، وسائل
اور صلاحیتوں کو بیجا استعمال کرنے والوں کو اپنے اعمال بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنی اسی طرز پہ ہی قائم رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تحقیق ہم نے ہلاک کر دی تم سے پہلے کی سنگتیں جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ اور نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ کوئی بھی ذی ہوش شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم سے پہلے زمانوں کے لوگ رائے حق سے بھولے رہنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گئے، حالانکہ ان لوگوں کے پاس بھی ان کے رسول دلائل روشن کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ ہر ایک نے اپنی قوم کے لوگوں کو رائے حق کی طرف بلایا، بھولے ہوئے لوگوں کو یاد لانے کی کوششیں کی، لیکن اکثریت نے ان کا کہا نہ مانا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں اپنے اعمال بہت خوشنما دکھائی دیتے تھے، انہوں نے ایک نہ مانے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مجرم قرار پائے اور قانون ربی کے مطابق انہیں سزا ملی۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، واللہ، تحقیق ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، تو مزین کر دکھائے انہیں شیطان نے ان کے اعمال، تو وہی ان کا دوست ہے آج، اور ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے کر دیا تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم نظر ڈالیں کیسے عمل تم کرتے ہو۔ تو نافرمان قوموں کے گزر جانے کے بعد رب کریم نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا ہے، ہمیں ہر طرح کی نعمتیں، وسائل اور صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ یہ سب کچھ بلا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جانا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی طرز فکر و عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آیا ہم رحمانی طرز کو اپنا کے اپنی زندگیوں کو با مقصد بنا لیتے ہیں، یا پھر ابلیسی طرز کو اپنا کے اپنی من مرضیاں کرتے ہوئے بے راہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ ہماری نشانیاں کھلی، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہتے ہیں جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، لائیے کوئی قرآن اس کی بجائے یا بدل دیں اسے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہتے ہیں نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل ڈالوں اسے خود سے کچھ ڈال کے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف رکھتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک عذاب یوم عظیم کا۔ ناتے لا دو ہمیں، برنگ اس، بدتر ہو اسے بدل ڈالیں، چینج اٹ۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں بیان شدہ حقائق اور نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین دلایا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو اس حقیقت کے منکر ہیں دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اس بات کی کوئی اور توجیہ تلاش کی جائے یا اس کے معنوں کو بدل ڈالا جائے۔ ایسے لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ قرآن کریم کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم میں وحی کردہ احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پہ دل و جان سے عمل کیا جائے۔ اس وحی کے مطابق جو کوئی بھی ان احکامات کی نافرمانی کرتا ہے وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور تلاوت کیجئے
جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اور آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ۔ یعنی قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے عذابوں سے محفوظ رہنے کی گارنٹی ہے۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ میں تلاوت کرتا اسے تم پہ اور نہ وہ تمہیں واقف کرواتا اس سے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، تحقیق میں رہ چکا تم میں ایک عمر اس سے پہلے بھی۔ افلا تاقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ادراکم، تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میڈ اٹ نون ٹو یو۔ لبستو، میں رہا ہوں، آئی ہیو اسٹیڈ۔ اب جو لوگ اپنے رب کریم کی نشانیوں کو دیکھ کے بھی اس سے ملنے کا یقین نہیں کرتے تو ایسے لوگوں سے کہہ دیا جائے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ حقائق تم پہ منکشف نہ کیے جاتے۔ دوسرا، ذرا اس بات پہ غور تو کرو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، تم لوگ میرے حلاق سے اور کردار سے خوب واقف ہو، کیا میں نے کبھی کوئی جھوٹی بات تم سے کی ہے؟ اپنی عقل کو کام میں لاؤ، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو اور غور کرو، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ آ ہی جائے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا او كذب بآياته، تو اس سے بڑا ظالم کون جو افترا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا یا تکذیب کرے اس کے نشانیوں کی۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے۔ عقل سے کام لیتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اسے اللہ تعالیٰ کی بات قرار دینا یا اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو دیکھ کر اس کے پیغام کو خوب سمجھ کر اس کی تکذیب کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے جرائم کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، بے شک جو تکذیب کرتے ہیں ہماری نشانیوں کے ساتھ اور تکبر کرتے ہیں ان سے، نہیں کھولے جاتے ان کے لیے دروازے آسمان کے اور نہیں داخل ہوتے وہ جنت میں حتیٰ کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور یوں ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ، جو نہ ضرر پہنچا سکتے انہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے انہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے شفاعتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں کیا تم بتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس سے جو شرک وہ کر رہے ہیں۔ یہ مجرم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ایسی ہستیوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں، اور یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ ہے اور یہ اللہ کے حضور ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شفاعت کا ایک باقاعدہ قانون ہے اور شفاعت اسی کے مطابق ہی ہو سکتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی بات قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی تمام باتوں سے جو لوگ خود سے گھڑتے ہیں اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور نہیں تھے لوگ مگر امت واحدہ، سو انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ،
اور اگر نہ ہوتا ہے کلمہ سابقہ تمہارے رب کی طرف سے لَقُضِیَ بَیْنَھُم فِیمَا فِیہِ یَخْتَلِفُونَ، ضرور طے کر دیا جاتا ان کے مابین ان میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ لوگوں کی حقیقت امت واحدہ ہے، یعنی سب لوگ ایک ہی نور سے تخلیق ہوئے ہیں، پھر یہ مختلف قبیلوں، گروہوں اور قوموں میں تقسیم ہوتے گئے، یوں وحدت کثرت میں بدلتی گئی۔ اسی طرح لوگوں کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی تعلیم دی گئی، لیکن یہ مختلف اختلافات میں پڑھ کے فرقوں میں بٹ گئے۔ اگر ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوتی ان پہ کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، بس کہہ دیں بے شک غیب صرف اللہ تعالیٰ کا ہے تو منتظر رہو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ راہ راست سے دور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ ان سے کہہ دیا جائے کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کب کسی چیز کو نازل کرنا ہے یہ صرف اسی کو معلوم ہے۔ رب کریم کی نشانیاں اس پوری کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کا مشاہدہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام نشانیاں خود ہماری اپنی ذات میں بھی موجود ہیں، اور ان پہ غور و فکر کرنے سے حقیقت کی طرف رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ انتظار کریں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے انفس میں، یہاں تک کہ انہیں روشن ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ کیا نہیں ہے کافی تیرا رب کہ وہ ہر چیز پہ شاہد ہے؟ مختصر سا خلاصہ سکو کا، حضرت انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے غرض ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ وہ اس مصیبت کو دور کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اپنا پہلو جھاڑ کے اس طرح چل دیتا ہے گویا کبھی اس نے تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا، اور جب وہ کسی بھی طور پہ سیدھی راہ پہ نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کی جگہ اب ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ہم کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی مدد سے راہ حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو اکثریت اس کا انکار کرتی ہے اور اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوقات سے اپنی توقعات وابستہ کیے رکھتی ہے جو کہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔